الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الرحمن کی 3 آیات 14، 15 اور 16 اور 16 نمبر تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: پیدا فرمایا انسان کو بجنے والی مٹی سے ٹھیکری کی مانند، اور پیدا کیا جنوں کو آگ کے خالص شعلے سے۔ پس اے انس و جن، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے حصے میں ہم نے 14 نمبر آیت کی تشریح کی۔ اب جو دوسری آیت ہے 15 نمبر، اس کی بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، جو جان ہے یہ جنوں کے باپ کا نام ہے، جان۔ تو جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے کی گئی، اسی طرح جنوں کی تخلیق خالص آگ کے شعلے سے ہوئی۔ پھر جنوں کی نسل کو چلانے کے لیے جو انسان میں طریقہ تخلیق رکھا گیا کہ ماں کا شکم، اسی طرح اور قطرہ آب جو مرد سے، اسی طرح جنوں سے مرد اور عورت ان میں بھی اسی طرح ہوتے ہیں، مادہ اور نر، اسی طرح وہ نظام پھر جاری و ساری کیا گیا۔ جس طرح آدم کی مٹی پہلے تخلیق سے ہوئی، انسان کی تخلیق سب سے پہلے مٹی سے ہوئی، اسی طرح انسان کی جو تخلیق مٹی کے بعد انسان کو وہی اسی طرح ایک طریقہ کار اختیار کیا گیا۔ یہی سیم سسٹم جو ہے جنوں میں رکھا گیا۔ مارج کہتے ہیں خالص آگ کو جس میں دھواں نہ ہو، دھوئیں کا نام و نشان تک نہ ہو۔ قرآن کریم کی ان 2 آیتوں میں وضاحت سے بیان کر دیا گیا ہے کہ انسان اور جن 2 مختلف جنس ہے، 2 مختلف قسمیں ہیں، 2 مختلف نسلیں ہیں۔ ایک کی اصل جو ہے مٹی ہے، ایک کا اصل مٹی ہے اور دوسرے کا اصل جو ہے وہ آگ ہے۔ اب وہ لوگ جو جنات کو ایک الگ قسم تسلیم کرتے ہیں، بلکہ نوع انسانی کے بعض افراد کو جن بھی کہنے پر وہ بضد ہو جاتے ہیں، تو وہ قرآن کریم کی ان آیات کو غور سے بار بار پڑھیں کہ شاید انہیں سمجھ آ جائے۔ عزیزان گرامی قدر، اس سے ہمیں کئی اور مسائل بھی معلوم ہو جاتے ہیں کہ جس طرح انسان باشعور ہے اور با اختیار ہے، اس کے پاس اختیار ہے اور احکامات شرعیہ کا مکلف ہے، اسی طرح جنات بھی باشعور ہیں اور با اختیار ہیں اور احکام شرعیہ کی پابندی جس طرح انسانوں پر لازم ہے، اسی طرح جنوں پر لازم ہے۔ اسی طرح جیسے ہمارے ہیں نا، یہ فرقہ ہوتے ہیں، بنتے ہیں، گروہ بندیاں ہیں، کوئی پھر مین جو 2 گروہ ہیں وہ تو کافر یا مسلمان ہی ہے نا۔ اسی طرح جنوں میں بھی سیم یہی سسٹم ہے۔ ان کے رسول ہوتے ہیں لیکن ان میں رسول نہیں ہوتے، بلکہ انسانوں کے رسول ہی ان کے رسول ہوتے ہیں۔ یعنی نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چونکہ آخری رسول ہیں، اور اب آخری امت انسانوں اور جنوں کی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کے رسول ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے بنی نوع انسان کے آخری رسول تشریف لائے، اور تا قیامت تک اب آپ جنوں اور انسانوں کے رسول ہیں۔ اس کے بعد جو آخر میں فرمایا گیا ہے جو ان آیات میں 16 نمبر میں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ آیت خود بتاتی ہے کہ جن الگ چیز ہیں، ان کا مادہ الگ ہے، اور اس کے بعد جو ہے انسان جو ہیں وہ الگ ہیں۔ جنات مادہ سے مجرد نہیں، یعنی بلکہ انسان کے خاکی پیکر کی طرح، جیسے انسان خاکی پیکر ہے، اسی طرح جو جن ہیں ان کا پیکر آتش ہے، آتشی پیکر سے یہ ڈھالے گئے ہیں۔ آخر میں
فرمایا گیا ہے انسان تیرا اصل مٹی ہے، دیکھ تیرے رب نے اس مشت خاک کو کتنا حسین پہ کر بخشا ہے اور اس میں بے شمار قوتیں پیدا کر دی ہیں۔ آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتے ہیں، یہ زبان کا لوتھڑا بولتا ہے، دل تمام جسم میں خون پہنچاتا ہے۔ تیرے کاسائے سر میں کیسے کیسے خود کار آلات نصب کر دیے گئے ہیں، تیرے شکم میں نظام ہضم کا ہر وقت 24 گھنٹے سسٹم جاری رہتا ہے۔ یہی حال جنات کا ہے، ان کو بھی خصوصی حواس سے اور بے پایاں قوتیں بخشی گئی ہیں، لیکن اشرف جو ہے انسان ہے، جنوں سے اشرف طاقتور انسان ہی ہے۔ اے جنو انس، تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے اللہ، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، سب تعریف تیرے لیے ہے۔ ولا بشیء من نعمک ربنا تکذب، فلک الحمد، فلک الحمد، سب تعریف بس تیرے لیے ہے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔